نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے۔ اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں، جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود۔ اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں، اسے نہیں پتا خدا کا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار